ناظرین السلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں علامت مومن کے بارے میں. پچھلی بار آقا نے ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں جو قرآن میں احادیث میں ملتی ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. تو آئیے آج ہم اور کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان پریکٹس کر سکتا ہے اپنے دین کو کہ کم سے کم کچھ نہیں تو وہ ایک بہتر مومن کی کیٹیگری میں آ سکے یا خود کو اتنا کہہ سکے کہ ہاں بھئی یہ مومنین میں شمار ہوتے ہیں. اور ایک بار پھر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. آقا پچھلی بار کی گفتگو بہت ہی اچھی تھی الحمدللہ، اور ہمیں کئی سارے ایسے آیتیں پتہ چلیں جو یوں تو نہیں پڑھتے ہیں، یا تو اگر عربک پڑھ بھی لیں تو ٹرانسلیشن سے نہیں گزر ہوتا ہے آنکھوں کا. تو بہت بہت شکریہ جو آپ نے باتیں بتائیں. آج ہم پچھلی بار جس نقطے پر ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا اسی سے شروعات کریں گے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. آج ہم کئی ریورڈز دیکھتے ہیں جو وائٹس بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین اسلام لے آئے، لیکن کیا اسلام لے آنا، ایمان لے آنا ایک برابر ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جی. اور میں نے اس سوال پر اتنی گفتگو کی ہے چینل ون پر بھی جی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں سننے والوں کو شاید میرے تعلق سے تو یاد ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ. جی. ایمان اور اسلام، دیکھیے ایمان اور اسلام پہلے ان کا تعلق آپس میں سمجھ لیں کہ کیا ہے. جی. اسلام نام ہے جسم کا، اچھا. ایمان نام ہے روح کا. اچھا. اور کوئی بھی جسم اگر بغیر روح کے ہو تو وہ جسم مردہ ہوتا ہے. جی. وہ جسم، یہ مثال میں نے پہلے بھی دی ہے، دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ایک جسم جو بغیر روح کے ہے اس میں پہلی خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاتا. جی. اب تو وہ ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ مردہ بدست زندہ، وہ تو اب زندوں کا محتاج ہے کہ وہ اس کو غسل و کفن دیں، وہ اس کو اس کی منزل آخر تک پہنچائیں. بالکل اسی طرح اسلام آیا ہے دنیا میں تمام انسانیت کا فائدہ کرنے کے لیے، سب کو فیض پہنچانے کے لیے. اگر آپ کو کہیں اسلام نظر آ رہا ہے اور فیض نظر نہیں آ رہا اس سے پہنچتا ہوا تو سمجھ لیجئے کہ وہ بغیر روح والا اسلام ہے، بغیر ایمان والا اسلام ہے، رسمی اسلام ہے، جی. ماں باپ سے ملا ہوا اسلام ہے، یا صرف نام کے نام مسلمان ہیں. بالکل نام کے مسلمان ہیں، اس لیے وہ فائدہ. دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس سے ایک بے وجہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. جی. بیٹا بھی باپ کی میت کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر آپ کہیں کہ رات میں سو جاؤ تو، حالانکہ بڑی محبت کرتا ہے اس سے. بالکل. تو اگر کہیں بھی آپ کو اسلام سے کچھ لوگ ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، جی. دہشت کھاتے ہوئے نظر آئیں تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ صرف زبانی اسلام ہے، اس کی بے پوری روح کلچر کی. بے روح جی. اور بے ایمان والا اسلام ہے، اور یہ حقیقی اسلام نہیں ہے. جی. تیسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کہتا ہے جلدی سے جلدی اس کو منزل آخر تک پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تعفن پیدا ہو جائے. جی. یعنی اپنے سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے. چاہنے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی، اور حکم شریعت بھی یہ ہے کہ جلدی اس کو منزل آخر تک پہنچا دو. تو دور اس وقت کرتا ہے کوئی کسی کو جب روح نکل جائے. اگر اسلام کو دور لوگ کر رہے ہیں اپنے سے، اسلام سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اسلام، اس کا مطلب وہ صرف رسمی اسلام ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے. حقیقی اسلام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اسلام روح کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو. اس کو قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ جب ڈیزرٹ کے رہنے والے کچھ لوگوں نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، اور مسلمان نہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے. جی. تو قرآن کریم نے کہا سورۃ الحجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یہ جو آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں بدو کہ ہم ایمان لے آئے، جی. ان سے کہیے ہرگز تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم ولیکن قولوا اسلمنا، تم اسلام لائے ہو، اچھا. ایمان تم ابھی نہیں لائے، جی. اور ایمان کا نور تو تمہارے دل تک پہنچا ہی نہیں. تو اب یہ بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک قلب میں نور نہ پہنچ جائے، جی. قلب میں نور پہنچ جائے گا تو وہ مومن بنے گا. زبان تک کلمہ رہے اور قلب تک نہ پہنچ سکے، خون کے قطروں تک نہ پہنچ سکے، تو مومن نہیں ہو سکتا. جی. اچھا، اور پھر آگے بڑھ کے بتایا گیا کہ جب ایمان مل جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے ہوئے
اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ دوسری چیز ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور ذکر سے مراد پھر وہی بات کہ یہاں پہ زبانی کوئی تسبیح لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے اور وہ خالی جو ہے وہ اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ ذکر نہیں ہے. بلکہ ذکر کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے ہٹا کر اللہ والوں کی جو صفات ہے اچھا اس میں شامل کر رہے ہیں اور ان ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. جی جس کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان. میں نے عرض کیا تھا کہ صاحبان ایمان کو جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے کوئی اہم پیغام، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو رسول کا اتباع کرو. تو پیغمبر کا اتباع جہاں نظر آئے گا وہاں پہ حقیقی ایمان آپ کو نظر آئے گا. اور اتباع کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان پیغمبر اکرم کے نقوش قدم کو پہچان لے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارے، نہ یہ کہ صرف اپنا حلیہ جو ہے وہ مسلمانوں والا بنانے کے لیے وہ کہے کہ بھئی ہاں میں سنت پہ رسول کی عمل کر رہا ہوں، مگر سنت پہ صرف وہ ظاہری حلیہ کی حد تک عمل کر رہا ہو، اور جو پیغمبر کی زندگی میں جو دوسری سنتیں ہیں جو اس کی پریکٹیکل لائف میں تبدیلی لاتی ہیں ان کی طرف وہ توجہ بھی نہ کر رہا ہو. تو یہ ہے مومن اور مسلم کا فرق. جی آغا، ایک چیز آج ہمارے جو نوجوانوں میں دیکھی جاتی ہے، بہت عام ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ریلیجیس نہیں ہیں، ہم اسپریچول ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان روحانی ہو اور وہ دیندار نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسے، اور یہ کہاں سے آیا یہ چلن؟ دیکھیے بہت سے دھوکے ہیں جو دیے گئے، یہ بھی انہی میں ایک دھوکہ ہے. اب میں اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا اجازت چاہوں گا کہ ذرا گفتگو کو پھیلاؤں. اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کو امیر المومنین نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، الناس فی الدنیا عاملان، عامل عمل فی الدنیا للدنیا و عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا. کہ اس دنیا میں عمل کرنے والے تمہیں دو طرح کے ملیں گے، ایک وہ جو دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کو آخرت کے لیے حاصل کرتے ہیں. یعنی یہیں پہ پتہ چل گیا کہ دنیا والے آخرت والے، یعنی مادی نقطہ نظر رکھنے والے جو صرف جن کی جو اپروچ ہے وہ میٹریلسٹک ہے، اور دوسرے اسپریچول اپروچ رکھنے والے. اب اس میں جب آپ مزید دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو دنیا کے لیے حاصل کرنے والے ہیں، پھر وہ بھی ان کو مزید آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ دولت کامیابی تو وہ اس کو حاصل کرنے میں لگائے، کوئی طاقت کے لیے، کوئی اقتدار کی کرسی کے لیے کہ سیاست میں کامیاب ہو جائے. بالکل اسی طرح اسپریچول اپنے آپ کو کہہ کر یا سمجھ کر یا دھوکے میں آ کر آگے بڑھنے والے جو ہیں ان میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسپریچول ہونا کیا ہے. اسپریچول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جسم کی ضرورتوں کو نظر انداز کریں. یہ جسم جو ہے یہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ساری آفتیں جو ہیں وہ جسم کے ساتھ ہیں. تو کیسے اسپریچول ہو جائے گا؟ کہ اسپریچول ہونے کا بس ایک طریقہ ہے کہ اس جسم کو جتنی تکلیف دے سکتے ہو اتنی تکلیف دو. اچھا، وہی جو بھوکا مارتے ہیں خود کو. جی، اس کے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ دھوپ میں کھڑے رہنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم جو ہے وہ اسپریچول ہو جائیں گے. بعض سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی اینگل میں بیٹھے رہیں بہت زمانے تک، ایک ہی آسن میں، تو اس سے ہم اسپریچول ہو جائیں گے. یا ٹھنڈ میں وہ جو چلے جاتے ہیں یعنی جسم کو اذیت دینا. اصل کہ جسم کو اذیت دو گے تو یہ دھوکہ ہے. وہی جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہاں تک میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر اس سے ذرا سا آگے بڑھیں تو دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ جسم تو بالکل ہی بیکار ہے اور رکاوٹ ہے، اور جسم کے جتنے تقاضے ہیں تو جسم کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا اس دنیا میں رہے بغیر اور معاشرے سے رابطہ رکھے بغیر. اس لیے کہ جسم کے تقاضوں کو آدمی آگے بڑھائے گا تو پھر اس کو ایک خاندان کی بھی ضرورت ہوگی، ایک سلسلہ پورا آگے. تو اس کو چھوڑو، جسم کو نظر انداز کرنا، اپنے آپ کو اسپریچولی بلند کرنا، تو دنیا کو ترک کر دیجئے اور گپھاؤں میں پہاڑوں پر چلے جائیے. یعنی بالکل وہاں تھا صرف جسم کو اذیت دینا، یہاں جسم سے کو بالکل ہی نفی کر دینا. یہ سارے دھوکے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ریلیجن کے بغیر انسان اسپریچول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فطرت، دین
فطرت کا دوسرا نام دین ہے. اسی لیے اسلام کے لیے کہا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. بار بار آپ نے سنا ہوگا. تو دین و فطرت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے اور اس جسم کے ساتھ ہم ایک اسپریچول بینگ بھی ہیں. جب جسم کے ساتھ ہیں اور دونوں چیزیں ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ہی ہم واقعاً ایک کامل انسان ہو سکتے ہیں. وہ ممکن نہیں ہے بغیر ریلیجن سے وابستہ ہوئے اور بغیر وہ گائیڈ لائنس جو دی ہیں ان پر عمل کیے ہوئے. تو ان گائیڈ لائنس پہ عمل کریں گے. وہاں پہ بتایا کہ اس اعتبار سے مثال کے طور پہ بتایا گیا کہ اس جسم اور روح اس کا رشتہ سمجھ لو آپس میں کیا ہے. تو ایک جگہ مثال کے طور پہ بتایا گیا کہ یہ جسم جو ہے سفینہ ہے اور روح جو ہے ناخدا ہے. ایک سفینہ کنارے تک پہنچ نہیں سکتا بغیر ناخدا کے. ایک کشتی ساحل تک نہیں پہنچے گی جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو. تو یہ دونوں کا تعلق، اس کو بھی کشتی کی ضرورت ہے اور کشتی کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو ناخدا سفینے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور سفینہ ناخدا کے بغیر نہیں. لہذا دونوں کو لے کے آگے بڑھنا، اور وہ صرف مذہب اسلام ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ جسم کے تقاضے ہیں، روح کے تقاضے ہیں، دونوں کو اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے توازن کے ساتھ پورے کرتے ہوئے چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ. بہت خوبصورت جواب آگا، بہت ہی بہترین، جزاک اللہ. آگا ایک سوال آج جو ایک بہت اہم ہمارے لیے بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج جو لوگ ہیں وہ دین کو پتہ نہیں کچھ بری شے سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو دین سے جوڑنا عیب سمجھتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ریلیجس نہیں ہیں لیکن ہم اچھے انسان ہیں اور ہمیں اچھا انسان ہونے کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے. کیا کوئی بغیر دین کے اچھا انسان ہو سکتا ہے یا اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے بٹ اسٹل آئی ایم اے گڈ ہیومن بینگ؟ دیکھیے پھر وہیں پہ پلٹ کے آتے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے اسی سے اس کا جواب بھی حاصل ہوگا کہ ان کو ریلیجس قوانین بیسکلی شاید نہیں ماننے ہیں. یا ایک تو جو مولا نے فرمایا کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نہیں معلوم کہ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اور کن لوگوں کے کہنے پر یا کس نظریے کے تحت اور کس فریب میں مبتلا ہو کر اس طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عقل مند انسان، ابھی مذہب کو الگ کر دیں اور ایک عقل مند انسان کو آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ 80 سال کی زندگی اس دنیا میں ملی ہے اور اس دنیا کے اندر یہ 80 سال کی زندگی 90 سال کی زندگی آپ کو گزارنی ہے. آپ یہاں پہ کیا کریں گے کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا، کچھ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ فری ہیں جیسے چاہے زندگی گزاریں. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس ایک عقل بھی ہے، ایک نفس بھی ہے، عقل میں مادی عقل کہہ رہا ہوں یہاں پر، تو وہ سوچے گا کہ جب مجھے بھوک لگے اور مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تو میں کیوں ہر وہ چیز نہ کھاؤں جو میرا دل چاہے. جب میں آزاد ہوں ہر اعتبار سے تو میں وہ کیوں نہ کروں جو میرا دل چاہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی انسان آگے بڑھے کہ جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں بالکل فری ہوں، بالکل آزاد ہوں، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہونا اور زندگی بس میری اتنی سی ہی ہے جو مجھے ملی ہے یہاں پہ، تو ایسے میں ہر انسان کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ جب اتنی ہی زندگی ملی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سوال جواب کرنے والا نہیں ہے، تو خوب دولت جمع کر لو، خوب لذتیں جمع کر لو، خوب اپنی خواہشات کو پورا کر لو. کسی کا حق مارا جائے تو تمہیں کیا پریشانی ہے، کون پوچھنے والا ہے. تو اس اعتبار سے تو جو بھی طاقتور ہوگا وہ مزید طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اور پھر آپ تو تاریخ میں ایک فرعون کا ذکر پڑھتی ہیں اور ایک نمرود کا ذکر پڑھتی ہیں، پھر تو ہر طرف نمرود اور فرعون ہی نظر آئیں گے. بے شک. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کو آزاد چھوڑ دیا جائے وہ اپنی آزادی کی بنا پر، جبکہ کوئی سوال جواب کا اس کو خطرہ نہ ہو، جبکہ یہ بھی نہ پتہ ہو کہ اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے، اور وہ پھر اپنی خواہشات کی تکمیل نہ کرے، ہر بری طرف نظر نہ ڈالے، ہر بری طرف قدم نہ بڑھائے. جوابداری انسان کو رسپانسبل بالکل لازماً جب تک عقیدہ آخرت نہ ہو
کہ مجھے ایک تو یہ عقیدہ کہ اس دنیا کی زندگی یہ ٹیمپریری زندگی نہیں ہے، زندگی تو مجھے مستقل ملی ہے، میری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا ٹیمپریری فیس ہے جو اس دنیا میں مجھے گزارنا ہے، زندگی تو اس کے بعد بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. جبکہ آج دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو قانون سے جو کھلواڑ کرتے ہیں، جن کو بھائی بہت رسوخ ہے، بہت پہچان ہے، وہ کہاں قانون کا پالن کرتے ہیں، ان کی تو جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہی ہیں، کیونکہ بھائی جوابداری ہے ہی نہیں ان کی. تو ایسے لوگ اچھے انسان تو ہوتے نہیں ہیں، ظاہر ہے. ہاں تو اب آپ یہیں پہ میں پلٹ کے ایک سوال کروں، جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب ہم اچھے انسان ہیں اور اچھے انسان کو کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اچھے انسانوں کو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جی، اچھے انسانوں کو عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہہ کے نہیں گزر سکتا کہ ہم اچھے بن جائیں گے اور ہم اچھے ہیں، کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ اچھے بن گئے، چلیے مان لیا کہ آپ اچھے بن گئے. ایک تو اچھے بننا آپ کس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ کے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اچھا بن گیا، لیکن دوسرے سے کسی سے معلوم کریں تو وہ کہے کہ نہیں، اس کے اندر تو کوئی اچھائی پائی نہیں جاتی. بالکل. تو اچھائی کا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. پھر خود آپ محسوس کریں گے اس بات کو کہ میں اچھا بن گیا، لیکن پھر بھی میں زندگی نہیں گزار سکتا اس وقت تک جب تک بروں کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو. تو بروں کو کنٹرول کرنے والا، روکنے والا، یہاں ضرورت پڑے گی پولیس کی اور لاز کی. پھر لاز اور پولیس کتنا کنٹرول کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے. جہاں بھی نظر بچے گی تو ریڈ لائٹ جمپ ہوگی، اس لیے کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا تو ریڈ لائٹ جمپ کر لو. تو یہی بات، یہی رکاوٹ انسان اسلام چاہتا ہے کہ اندر سے بدل دے آپ کو، کہ کوئی نہ بھی دیکھنے والا ہو تو آپ ریڈ لائٹ جمپ نہ کریں. یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کر دے، اور یہ جذبہ اسلام نے پیدا کر دیا ہے. اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو انسان ریڈ لائٹ جمپ کر جاتا ہے، قانون توڑ دیتا ہے. لیکن کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے باوجود بھی ایک انسان بھوکا ہے، اکیلے میں ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں. یہ ہے اندر کی تبدیلی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر مذہب کے، یہ ممکن ہی نہیں بغیر عقیدہ آخرت کے، یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر آسمانی تعلیمات کے. لہٰذا آپ کو اچھا بننا ہے تو آپ کو دین اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اپنی نظر میں اچھے بنے رہیے، اور دو چار لوگ جو آپ کے چاپلوس خوش آمدی ہوں ان کی نظر میں اچھے بنے رہیے. واقعاً آپ اچھے ہیں ہی نہیں. اگر ہوتے تو یہ بات آپ کی زبان پہ آتی. دین بیسکلی آپ کو گاڈ کانشیس بناتا ہے، کہ پھر آپ تنہائی میں بھی وہ کچھ نہیں کرتے ہیں جو خیر ظاہری طور پر تو نہیں کرنا چاہیے. آغا آخری سوال اور آپ کی زحمتیں تمام، کہ کچھ آپ ہمارے اماموں سے حدیثیں بتا سکتے ہیں کہ الگ الگ امام نے کیا کہا ہے مومنین کے بارے میں، کہ کیا نشانیاں ہیں، کیا علامتیں ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ ہر امام کی حدیث کو اس مختصر وقت میں کور کیا جائے. اس لیے کہ صرف اگر امیر المومنین ہی کو آپ دیکھیں تو پوری نہج البلاغہ کے اندر مومن کی علامات اتنی مولانا نے بیان کی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر جو ہر امام نے بتایا ہے، اگر میں کچھ ایسی باتیں بیان کر دوں کہ ہر امام کے آپ کو وہ بات ملے تو شاید وہ بہتر ہو جائے گا. کہ کون ہے ایک مومن؟ اس کے لیے فرمایا کہ اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان. مولا نے فرمایا وہ ہیں کہ جو رہتے تو اس دنیا میں ہیں مگر ان کی نظر میں ہمیشہ آخرت رہتی ہے. یا ایک دوسری جگہ پر فرمایا جس میں سب کور ہو جاتا ہے، یہ رسول اللہ سے بھی ہے، مولا کائنات سے بھی ہے، باقی ائمہ نے جو فرمایا اس کا سب کا خلاصہ کہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں، القلوب ثلاثۃ انواع، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا. کہ اس دنیا میں 3 طرح کے دل پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے انسان جن کے سینوں میں دل ہیں. ایک وہ جن کے سینے میں وہ دل پایا جاتا ہے جس میں بس دنیا ہی دنیا ہے. دوسرا وہ جو سینے میں دل پایا جاتا ہے جس میں آخرت ہے. اور تیسرا وہ کہ وہ دل دھڑکتا ہے اپنے مولا کے لیے. تو یہ تیسری کیٹیگری ہے جس میں اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم شامل ہو جائیں. اس لیے کہ جو دنیا والا ہے فلاح الشدت والبلا، اس کے لیے بلا ہے، مصیبت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. جو آخرت والا ہے فلاح الدرجۃ الاولیٰ، اس کے لیے اعلیٰ درجات ہیں. لیکن
وہ تیسرا والا، اس میں آپ کی وہ بات بھی کور ہو گئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسپریچول بن جائیں گے بغیر ریلیجن کے، یا اسپریچول بن جائیں گے دنیا کو چھوڑ کے اسپریچول بنیں گے. وہ بات پوری آ گئی کہ وہ تیسرا دل قلب مشغول بالمولا. آقا فرما رہے ہیں فلاح الدنیا والعقبہ والمولا، ان کو دنیا بھی ملتی ہے، ان کو آخرت بھی ملتی ہے، اور ان کو خود مولا بھی مل جاتا ہے، چونکہ وہ ہر قدم مولا کی مرضی کے مطابق اٹھاتے ہیں. اب اگر مولا یعنی اللہ، اس کا رسول، ائمہ خدا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جسم کے تقاضے کو پورا کروں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس خواہش سے میں اپنے آپ کو روک لوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. تو اس راہ پہ چلنے والا جسم اور روح دونوں کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اور حقیقتاً اس کا اسلام رسمی اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اس سلسلے میں نہج البلاغہ کے بہت سارے کلمات جو شارٹ سینگس ہیں وہ، اور بہت سارے خطبات کو پیش کیا جا سکتا ہے. کیسے انسان ثابت قدم گزرے اور کیسے وہ صفات پیدا کرے. وہ صفات خطبۃ المتقین کے اندر موجود ہیں، جس میں 102 صفات مولا نے ایک متقی کی، ایک مومن کی بیان کی ہیں. اور مولا بیان کرتے رہے، اور مولا کے جو صحابی تھے ہمام وہ کہتے رہے مولا اور مولا. اور جب خطبہ مکمل ہوا تو ایک چیخ مار کے وہ گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی. اور مولا نے کہا کہ جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایسی اثر ہوتا ہے، اور اسی بات کا مجھے خوف تھا. اور ایک دوسرے خطبے کی طرف بھی میں متوجہ کرنا چاہوں گا، جو نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ ہے. اس خطبے کا نام ہے خطبہ قاسیہ. جی، یہ خطبہ 193 ہے. یہ ذرا سا کہیں 193 ہے، کہیں 190 ہے، اس لیے میں نے اس کا نام بتا دیا. سب سے طویل خطبہ ہے. اس میں مولا نے پورا یہی راز ہے جس پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ شیطان نے تم کو دھوکہ دے دیا اور تم تکبر میں مبتلا ہو گئے اور تم کس راہ پہ چل پڑے. یعنی امام نے یہ بتایا کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے جو چل رہی ہے، اور ایمان نام ہی ہے آزمائش کا. جو آپ نے شروع میں سوال کیا وہیں پہ بات کو ختم کریں. ایمان نام ہی ہے آزمائش کا. اسلام لانا تو آسان ہے کہ زبانی طور پہ کر دے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب جب آزمائش کی بھٹی میں تپ کے نکلے گا تب وہ واقعاً مومن کہا جا سکتا ہے. یعنی جس کو قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان سے یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، وہ ان کا ایمان تسلیم کر لیا جائے گا، کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی. لقد فتنا الذین من قبل، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم تم کو بھی آزمائیں گے. تو یقیناً آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش سے گزرنے والا وہ جسم روح دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا. وہ جو اقبال نے ایک مومن کی شان بتائی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو جب قرآنی صفات کا ایک پیکر بن جائے، ائمہ کی تعلیمات میں وہ خود بخود ڈھل جائے گا، اس لیے کہ ائمہ کی تعلیمات قرآن سے الگ تو نہیں ہے، تب وہ ایک واقعاً مومن کامل، مرد کامل، متقی اور مرد مرتصع بنے گا. جی انشاءاللہ، اللہ آمین. بہت بہت خوب آغا، جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آغا نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں احادیث بتائیں، واقعات بتائے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور کچھ خطبوں کی طرف اشارہ کیا. اگر آپ اور زیادہ اسے جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ان خطبوں کو ایک بار پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ساری 102 صفات تو ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں، پر ہم کوشش کر سکتے ہیں 50 آ جائے، 10 آ جائے تو بھی ہم کہیں نہ کہیں منہ دکھانے کے لائق رہ جائیں گے. اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنے دین پر، اپنے ایمان پر کام کریں گے، اور یہ دین ہی ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.